بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ جو گفتگو چل رہی ہے وہ گفتگو جو ہے کس تعلق سے گفتگو چل رہی ہے؟ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے تعلق سے، یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انبیاء، اولیاء سے مدد مانگنا کیا درست ہے یا نہیں، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے قرآن شریف سے، احادیث طیبات سے، اور اس کے علاوہ محدثین کرام کے اقوال سے، فقہا کے اقوال سے، اور خود مخالفین کے جو ہے قول سے بھی بات واضح ہو گئی ہے کہ اولیاء اللہ، انبیاء سے مدد مانگنا کیا ہے؟ درست ہے۔ اب جو ہے وہ ساری چیز، وہ جو دلائل تھے وہ نقلی تھے، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں تھے۔ اب جو ہے اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کا عقلی ثبوت۔ اب دیکھیے اس کے تعلق سے گفتگو فرما رہے ہیں، میں اپنی گفتگو کو آدھے گھنٹے میں سمیٹوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھیے کہتے ہیں صاحب کتاب کی دنیا آخرت کا نمونہ ہے، جس کا کیا کہے کہ دنیا جو ہے آخرت کا نمونہ ہے، یعنی کہ دنیا کے اندر جو چیز بھی پیش کی گئی ہے اگر دیکھی جائے کسی طریقے سے وہ کیا ہے؟ آخرت کا ایک نمونہ ہے، مثل ہے، ایک مطلب ایک چیز پیش کی گئی ہے کہ اس کے طور پر جو ہے تم کو آخرت سمجھنا ہے۔ اب دیکھیے، اور یہاں کے کاروبار اس عالم کے کاروبار کا پتہ دیتے ہیں، اسی لیے قرآن کریم نے حشر، نشر اور رب کی الوہیت کو دنیاوی مثالوں سے ثابت فرمایا ہے۔ حشر یعنی کہ مرنے کے بعد زندہ انسانوں کا ہونا، یعنی حساب و کتاب ہونا، تو اس تعلق سے بھی جب اللہ نے گفتگو فرمائی تو اس کو کیا ہے؟ دنیاوی مثالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت فرمایا ہے، اور کیا اس کو لوگوں سمجھایا ہے، کیونکہ کفار و مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ کہیں مرنے کے بعد بھی ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، کیونکہ ہمارا جو جسم ہے، جو اعضا ہے، نہ جانے وہ گل جائے گا، سڑ جائے گا، اگر سمندر میں جائے گا تو نہ جانے ہمارے اعضا جو ہیں نہ جانے کہاں کہاں چلے جائیں، اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طور پر زندہ فرمائے گا۔ یہ کون کہتا تھا؟ یہ کفار کہتے تھے۔ تو اب دیکھیے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طور پر سمجھایا ہے اور دنیاوی مثالوں سے واضح فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قرآن شریف کی آیت کریمہ ہے کہ فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یعنی اللہ فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء، کہ اللہ آسمان سے جو ہے ماءً پانی نازل فرماتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اس سے یعنی پانی سے زمین کو زندہ فرماتا ہے، بعد موتها، اس کے موت کے بعد۔ اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ یعنی یہ کہ جب زمین سوکھی ہو جاتی ہے، کیونکہ بارش ہی کی وجہ سے ہمیں جو ہے غذا ملتی ہے اور یہ اناج ملتا ہے، اس کے علاوہ سبزیاں ملتی ہے، یعنی جو چیزیں ہیں وہ سب کیا ہے؟ بارش کی وجہ سے۔ تو اب دیکھیں جب زمین سوکھ جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہے؟ بارش اللہ تبارک تعالیٰ نازل فرماتا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے اناج مل جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد کیا؟ پتہ چلا کہ وہ جو زمین مر چکی تھی، اب اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زندہ فرمایا، یعنی بارش کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد جو ہے زمین کو سرسبز و شاداب فرما دیا۔ تو اب دیکھیے وہی اللہ فرماتا ہے کہ خشک زمین پر بارش پڑتی ہے تو پھر سبزہ زار بن جاتی ہے، اسی طرح بے جان جسموں کو دوبارہ حیات دی جائے گی، دوبارہ جو ہے زندگی دی جائے گی، جو یہاں مر چکے ہیں، پھر اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ فرمائے گا۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر، کئی مقام پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی مثالوں کے ذریعے انسان کو سمجھایا۔ مثلا ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھایا کہ انسان خود اپنی زندگی پر غور کرے کہ انسان کس طور پر پیدا کیا گیا۔ ایک منی سے پیدا کیا گیا جو کہ گندی چیز ہے، لیکن ذرا غور کرے کہ جو منی بنتی ہے وہ مختلف غذا سے، اور پھر یہ کہ غذا نہ جانے کہاں پیدا ہوئی، پھر یہ کہ شہر در شہر ہوتے ہوئے، اور یہ کہ بازار ہوتے ہوئے ہم تک وہ غذا پہنچی۔ اب دیکھیے جو غذا ہمارے مقدر میں تھی وہی غذا ہم تک پہنچی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے جو ہے کیا ہے ہمارے اندر منی پیدا کیا۔ تو اب ذرا دیکھیں
کہ نہ جانے کہاں سبزی پیدا ہوئی، دھان چاول نہ جانے کہاں ہوا، اب وہ کہ ہمارے مقدر میں جو سبزی تھی یا جو دھان چاول تھا وہی ہمیں نصیب ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ دیکھو وہ سبزی کہاں پیدا ہوئی لیکن تمہیں مل گئی۔ اسی طریقے سے تمہارے اعضاء اگرچہ الگ ہو گئے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمانے پر قادر ہے۔ تو یہ فرمایا کہ خشک زمین پر بارش پڑتی ہے تو پھر سبزہ زار بن جاتی ہے، اسی طرح بے جان جسموں کو دوبارہ جو ہے حیات دی جائے گی۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ تم گوارا نہیں کرتے کہ تمہارے غلاموں میں کوئی اور شریک ہو، یعنی تمہارا یہ تم پسند نہیں کرو گے یہ میرا غلام ہے تو اس غلام کو کوئی اور استعمال کرے، تو یہ تم جو ہے اس کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا پسند نہیں کرو گے۔ اسی طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہماری ملکیت میں بتوں وغیرہ کو کیوں شریک مانتے ہو، یعنی یہ کہ یہ دوسرے سے خطاب ہے کہ کیوں شریک مانتے ہو، جب تم اپنے غلام میں کسی کو شریک نہیں سمجھ سکتے، مناسب تم کو نہیں لگے گا تو تم گوارا نہیں کرو گے تو ہمارے ساتھ کیوں جو ہے شریک مانتے ہو۔ غرض یہ کہ دنیا آخرت کا نمونہ ہے، یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو سمجھایا تو کس طور پر سمجھایا، دنیا کی مثال دے کر سمجھایا۔ تو اب آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو دیکھا گیا کہ یہاں کے بادشاہ ہر کام خود اپنے ہاتھ نہیں کرتے بلکہ سلطنت کے کاموں کے لیے محکمہ بنا دیتے، یعنی جو بادشاہ ہوتا ہے وہ کام جو ہے خود نہیں کرتا ہے بلکہ الگ الگ محکمہ بناتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس افسر کے لیے، یہ اس افسر کے لیے ہے، پھر اس کے نیچے جو ہے الگ الگ لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو وہی صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہر کام خود اپنے ہاتھ سے نہیں کرتے بلکہ سلطنت کے کاموں کے لیے محکمہ بنا دیتے ہیں، اور ہر محکمہ میں مختلف حیثیت کے لوگ رکھتے ہیں، کوئی افسر اور کوئی ماتحت یعنی کوئی اعلیٰ عہدے پر ہے اور کوئی اس سے نیچے ہے۔ پھر ان تمام محکموں کا مختار یا حاکم اعلیٰ وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہیں، یعنی ہر کام بادشاہ کی مرضی اس کے منشا سے ہوتا ہے لیکن بلا واسطہ اس کے ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی یہ کہ جو کام بھی لوگ کر رہے ہیں وہ بادشاہ کے ماتحت کر رہے ہیں، اور یہ کہ جو بادشاہ چاہ رہا ہے، جو وزیر اعظم چاہ رہا ہے، جو پی ایم چاہ رہا ہے وہی لوگ کر رہے ہیں، اس کے منشا کے مطابق ہی ہے، یعنی لیکن وہ خود نہیں کر رہا ہے بلا واسطہ جو ہے، یعنی وہ خود نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ کہ اس کے نیچے جو کام کرنے والا جو اس کا فرمان ہے اسی فرمان کے مطابق لوگ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ بادشاہ مجبوری کے وجہ سے اپنا عملہ رکھتا ہے، یعنی کہ کام کرنے والا رکھتا ہے، کیونکہ بادشاہ خود پانی پی سکتا ہے، اپنی اکثر ضروریات زندگی خود انجام دے سکتا ہے، لیکن روب کا تقاضا اور یہ دبدبا کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کام خدام سے لیا جائے، اور رعایا کو ہدایت ہوتی ہے کہ اپنی ضروریات کے وقت، پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت ان مقرر کردہ حکام کی طرف رجوع کرو، یعنی جو متعین کیے گئے ہیں ان کی طرف رجوع کرو۔ بیماری میں شفا خانہ جا کر ڈاکٹر سے کہو، مقدمات میں کچہری جا کر جج سے وکلا کے ذریعے سے کہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب بتانے کا مقصد یہاں پہ کہ ایک بادشاہ ہوا لیکن اس کے نیچے جتنے بھی کام کرنے والے ہیں جو اوپر سے آرڈر آئے گا وہی لوگ کریں گے۔ مثلا یہ کہ اگر جو پی ایم نے آرڈر دیا تو جو ادھیکاری وغیرہ ہے جو اس کے ماتحت ہیں وہ اس کے مرضی کے مطابق ہی کریں گے، یہ نہیں کہ پتا چلا کہ وہ کام تو کر رہا ہے نیچے جو کرنے والے ہیں لیکن کیا اس کے مرضی کے مطابق کر رہے ہیں پی ایم کے۔ اسی طور پر جو ہے آگے فرماتے ہیں صاحب کتاب کہ ان مصائب میں رعایا کا ان حکام کی طرف جانا بادشاہ کی بغاوت نہیں ہے بلکہ یہ عین اس کی منشا کے مطابق ہے کہ اس نے ان کو اسی لیے تو مقرر کیا ہے۔ ہاں اگر یہ رعایا دوسرے کو اپنا بادشاہ بنا کر اس سے مدد کے طالب ہوں تو اب باغی ہیں کہ اگر دوسرے کو بادشاہ بنا لیا اب ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اب یہ کہ یہ رعایا کیا ہے، باغی ہے، کیونکہ شاہی انتخاب والوں کو چھوڑا اور غیر کو اپنا حاکم مانا۔
اب دیکھیے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو بھلے انسان نیچے جو اس کام کرنے والے ہیں کیا وہ کام کر رہے لیکن اسی کے مطابق کر رہے ہیں، اسی کے کہنے کے حساب سے کر رہے ہیں۔ اب کیا ہے کہ اب دیکھیے آگے فرماتے ہیں صاحب کتاب، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو سمجھو کہ یہی طریقہ سلطنت الہیہ کا ہے، یعنی یہی طریقہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ کیا کس طور پر کہ وہ قادر ہے کہ دنیا کا بڑا چھوٹا ہر کام اپنی قدرت سے خود ہی پورا فرما دے، مگر ایسا نہیں کرتا، بلکہ انتظام عالم کے لیے یعنی دنیا کے انتظام کے لیے ملائکہ وغیرہ کو مقرر فرمایا اور ان کی علیحدہ علیحدہ محکمے کر دیے۔ جان نکالنے والوں کا ایک محکمہ جس کے افسر اعلیٰ حضرت اسرائیل ہیں، اسی طرح انسان کی حفاظت، رزق پہنچانا، بارش برسانا، ماؤں کے پیٹ میں بچے بنانا، ان کی تقدیر لکھنا، مدفون میتوں سے سوالات کرنا، جن کو ہم دفن کر دیے ہیں ان سے سوالات کرنا، سور پھونک کر مردوں کو زندہ کرنا اور قیامت قائم کرنا، پھر قیامت میں جنت و دوزخ کا انتظام کرنا، غرض یہ کہ دنیا و آخرت کے سارے کام ملائکہ میں تقسیم فرما دیے۔ یعنی اب یہ کام تو کیا ہے فرشتے کر رہے ہیں لیکن اس کے منشے کے مطابق کر رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اگر فرشتے روزی پہنچا رہے ہیں تو خدا کا حکم ہے، اگر فرشتے بارش بھیج رہے ہیں تو خدا کا حکم ہے، فرشتے اگر روح نکال رہے ہیں تو کیا ہے خدا کا حکم ہے۔ جس طریقے سے بادشاہ کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں اسی طور پر کیا ہے اور بادشاہ کا حکم ہوتا ہے بلا تشبیہ بلا تمثیل، اسی طور پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، فرشتان اعظام اسے انجام دیتے ہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں اسی طرح اپنے مقبول انسانوں کے سپرد بھی عالم کا انتظام کیا، دنیا کا انتظام کیا اور ان کو اختیارات خصوصی عطا فرمائے۔ کہ کتب تصوف دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، یعنی کتب یہ کتاب کی جمع ہے، تصوف کے بارے میں جو کتابیں ہیں ان کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ کے کتنے طبقے ہیں اور کس کے ذمے کون کون سے کام ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ رب تعالی ان کا محتاج ہے، نہیں، بلکہ آئین سلطنت کا یہی تقاضا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ مجبور نہیں ہے کہ وہ فرشتان اعظام سے کرائے، بلکہ یہ وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی کیا ہے فرشتان اعظام کو متعین کر رکھا ہے۔ تو گویا جو فرشتے کام کر رہے وہ کیا ہے خود خدا کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کو چن رکھا ہے اور انسانوں کو سپرد کر رکھا ہے کہ وہ جو ہے جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی سے کر رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں پھر ان حضرات کو خصوصی اختیارات بھی دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ یہ محض ہمارا قیاس نہیں کہ ہم کہہ رہے کہ وہ نبی ایسا کرتے ہیں یا یہ کہ اولیاء اللہ جو ہے ہماری مدد کرتے ہیں، یہ صرف ہمارا قیاس نہیں ہے۔ کہتے ہیں مصنف کہ یہ محض ہمارا قیاس نہیں بلکہ قرآن و حدیث اس پر شاہد ہے۔ حضرت جبرائیل نے حضرت مریم سے کہا قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، یعنی کیا فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا مریم سے، اے مریم میں تمہارے رب کا قاصد ہوں، آیا ہوں تاکہ تم کو پاک فرزند دوں۔ معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل بیٹا دیتے ہیں، لیکن کیا ہے وہ بیٹا کس کی طرف سے؟ اللہ کے حکم سے بیٹا دے رہے، وہ ہے تو خدا ہی کا حکم لیکن یہ وسیلہ ہے۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہوا کہ جتنے بھی اولیاء اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں وہ دیتا تو حقیقت میں خدا ہی ہے لیکن ان کے ذریعے سے ہم مانگتے ہیں۔ اب دیکھیے اگر یہ کہ مدد مانگنا یا یہ کہ کسی کے ذریعے کوئی کام ہو جائے وہ شرک ہو جائے تو حضرت جبریل علیہ السلام تو کیا فرماتے ہیں کہ میں قاصد ہوں، آیا ہوں تاکہ تمہیں پاک فرزند عطا دوں۔ تو کیا ہے خدا جو ہے خدا ہی کیا پیدا فرمانے والا ہے، اس کے صفات میں سے ہے، اور جب اس کے صفات میں سے پیدا فرمانا ہے تو پھر یہ معاذ اللہ یہ کہو گے
کہ حضرت جبریل علیہ السلام مشرک ہو گئے، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ کیا ہے، خود یہ فرمایا کہ میں تمہیں پاک فرزند عطا فرمانے والا ہوں۔ تو آپ بچہ کون پیدا فرماتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بچہ کون دیتا ہے؟ وہ اللہ دیتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو حکم ہوا کہ انہوں نے ایسا کام انجام دیا، گویا کہ وہ کام جو ہے خود خدا کا ہے۔ اب دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت مسیح بِإِذْنِ الٰہی بے جان کو جان بخشتے ہیں۔ اب دیکھیے آگے اللہ فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُم، یعنی اے محبوب فرما دو کہ تم کو ملک الموت وفات دیں گے جو تم پر مقرر کیے گئے۔ اب دیکھیے وفات کون دے رہا ہے، موت کون دے رہا ہے؟ وہ ملک الموت دے رہے ہیں، لیکن یہ کس کی حکم سے؟ یہ اللہ کے حکم سے۔ اب دیکھیے معلوم ہوا کہ حضرت اسرائیل جاندار کو بے جان کرتے، اور یہ موت دینے والا کون ہم کہتے ہیں؟ موت دینے والا خدا ہے۔ اب اگر جو یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی تبارک و تعالیٰ جو ہے مدد کر سکتا ہے، اللہ ہی تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری امداد کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، تو اور یہ دیکھیے کہ موت دینا یا زندگی دینا یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں سے ہے۔ اب دیکھیے کون موت دے رہے ہیں، وفات کون دیں گے؟ یہ خود خدا فرماتا ہے کہ ملک الموت وفات دیں گے۔ تو یہ اب دیکھیے جو خدا کی صفت وہی کیا ان کے کہنے کے حساب سے، وہابیوں کہنے کے حساب سے وہی کس کی صفت ہو گئی؟ وہ حضرت ملک الموت کی صفت ہو گئی۔ تو ان کے کہنے کے حساب سے کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ تو اب بتاؤ حضرت ملک الموت کیا مشرک ہو گئے معاذ اللہ؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت ملک الموت جو وفات دے رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دے رہے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں معلوم ہوا کہ حضرت اسرائیل جاندار کو بے جان کرتے ہیں، اور بھی اس قسم کی بہت آیات ملیں گی جس میں خدائی کاموں کو بندہ کی طرف نسبت کیا گیا۔ اب دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بیان فرماتا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہمارے محبوب ان کو پاک فرماتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، یعنی نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم پاک فرماتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، ان کو اللہ اور رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر گندگی سے پاک بھی فرماتے ہیں اور فقیروں کو غنی بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے غنی کرنا یہ کس کی صفت ہے؟ خدا کی صفت ہے۔ لوگوں کو امیر بنانا کس کی صفت ہے؟ خدا کی صفت ہے۔ لیکن خدا کی عطا سے نبی غنی کرتے ہیں، تو پتہ چلا اگر ہم نبی کو پکاریں تو ہماری مدد ضرور کریں گے۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے گندگی سے پاک فرماتے ہیں، اور خدا فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مالوں سے صدقے وصول فرمائیے اور ان سے ان کو پاک فرما دیجئے۔ معلوم ہوا کہ وہی عمل خدا کے یہاں قبول ہے جو بارگاہ رسالت میں منظور ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ نبی کے ذریعے جو ہے مال کو پاک کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ کوئی، آگے اللہ بھی فرمائے گا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ رَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اور کیا اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ و رسول نے ان کو دیا، اور کہتے کہ اللہ ہم کو کافی ہے، اب ہم کو اللہ اپنے فضل سے اور رسول دیں گے۔ معلوم ہوا کہ رسول دیتے ہیں۔ تو اس کا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر فرمایا کہ رسول جو ہیں وہ غنی کرتے ہیں، اور یہ کہ رسول جو ہیں وہ مالوں کو پاک کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم رسول جو اب دیں گے وہ رسول دیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جو رسول دے رہے ہیں یا امداد کر رہے ہیں یا یہ کہ پاک کر رہے ہیں وہ سب کیا اللہ کی عطا سے ہے۔ اگر ہم ڈائریکٹ اگر کہتے ہیں کہ نہیں خدا کچھ نہیں صرف رسول ہی دیتے ہیں تو یہ شرک ہوتا، لیکن ہم اللہ کے عطا سے سب مانتے ہیں۔ اب کہتے ہیں صاحب کتاب کہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کہے
کہ ہم کو رسول اللہ عزت دیتے ہیں، مال و اولاد دیتے ہیں، تو صحیح ہے، کیونکہ آیات نے یہ بتایا۔ لیکن مقصد وہی ہوگا کہ یہ حضرات حکومت الہیہ کے حکام ہیں، رب تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، یہ ہم کو دیتے ہیں۔ اسی طرح مصیبت کے وقت اولیاء اللہ انبیاء کرام سے مدد مانگنا بھی اسی طرح ہوا، جس طرح کے بیماری اور مقدمہ میں بادشاہ کی رعایا ڈاکٹر یا حاکم سے مدد مانگتی ہے، یعنی یہ کہ بادشاہ نے اپنا محکمہ پھیلا رکھا ہے، اب یہ کہ رعایا کو پریشانی ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس جائے، رعایا کو پریشانی ہوئی تو کچہری میں جائے، تو کیونکہ وہ سب جو ہے اس کے منشا کے مطابق ہو رہا ہے۔ اب اگر اسی طریقے سے ہم کو پریشانی ہوئی، مصیبت ہوئی، تو رب فرماتا ہے کہیں اور نہیں، میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، وہاں پہنچ جاؤ گے تو ہر کام جو ہے بگڑا ہوا وہ بنتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ اگر ان کے وسیلے کے بغیر اگر مانگو گے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے، انہی کے در سے ہر چیز ملنے والی ہے۔ اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر یہ گنہگار اپنی جانوں پر ظلم کر کے اے محبوب تمہارے پاس آ جاتے اور پھر اللہ سے مغفرت مانگتے اور اے محبوب آپ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ اب دیکھیے گناہ تو کیا خدا کا، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے، اے محبوب اگر یہ لوگ اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھے جاؤ تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اب مفسر فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روضہ رسول پر پہنچو، بلکہ جہاں پر ہو، جس مقام پر ہو، وہیں سے نبی کا تصور لاؤ اور اپنا لاؤ نبی کی طرف لگاؤ، ہر جو ہے وہ گناہ جو ہے دھلتا ہوا نظر آئے گا اور پریشانی دور ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ اب دیکھیے اگر آگے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اب دیکھیے فتاوی عالمگیری جو کہ اہم کتاب ہے فقہ حنفی کی، اس کے کتاب الحج باب آداب زیارت قبر النبی میں فرماتے ہیں کہ اب بھی جب زائر روضہ پاک پر حاضر ہو تو یہ آیت پڑھے اور اسے جو ہے فائدہ حاصل ہوگا، اور جس مقصد کے تحت جو دعا آئے گا اس میں کامیابی ملے گی۔ یہ تو دنیا میں تھا، قبر میں یہ تو دنیا کا مسئلہ تھا کہ دنیا میں زندہ ہو اور جو پریشانی ہوئی وہ نبی کی بارگاہ میں پیش کر دو، وہ اور تمہیں جو اس کا فائدہ ملے گا، تمہارے گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے۔ قبر میں 3 سوال نکیرین کرتے ہیں، اول تو من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بندہ کہتا ہے اللہ۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے اسلام۔ ان سوالوں میں اسلام کی ساری باتیں آ گئی مگر ابھی پاس نہیں ہوا، بلکہ آخری سوال ہوتا ہے کہ اس سبز گنبد والے آقا کو تو کیا کہتا ہے، یعنی نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی۔ اب 2 سوالات ہو گئے، اس میں اسلام کی ساری باتیں آ گئی، لیکن تیسرا سوال کیا ہو رہا ہے کہ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ جب یہ صراحتاً کہلوا لیا کہ ہاں میں ان کو پہچانتا ہوں، یہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تب سوالات ختم ہوتے ہیں۔ تو قبر میں ان کے نام کی امداد سے نجات ہوئی۔ جب دنیا میں تھا گناہ کر لیا تو نبی سے لو لگایا تو اس کے گناہ جو ہے دھل گئے، اسی طریقے سے قبر میں بھی گیا تو بغیر نبی کی مدد سے وہ جو ہے پاس نہیں ہو سکتا ہے امتحان میں۔ اب دیکھیے قیامت میں لوگ تنگ آ کر شفیع کو ہی ڈھونڈیں گے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے تک پہنچ جائیں گے تب حساب و کتاب شروع ہوگا، وہ بھی حضور کی شفاعت سے۔ معلوم ہوا کہ رب کو یہ منظور ہے کہ سارا عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا محتاج رہے، یہاں بھی قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اب دیکھیے چاہے انسان دنیا کے اندر ہو، چاہے انسان قبر کے اندر ہو، چاہے انسان جو ہے حشر کے اندر ہو، بغیر نبی کے مدد سے کہیں بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ بغیر مدد کے جو ہے ہم کامیاب کہیں نہیں ہو سکتے، چاہے دنیا کے اندر ہو، چاہے قبر کے اندر ہو، چاہے اس کے بعد جو میدان حشر قائم ہوگا اس میں ہو، وہاں بھی نبی کی مدد ہوگی۔ جب ان مقامات پر نبی کی مدد ہے تو اگر ہم یہاں سے نبی کو پکارے تو اس میں کیا قباحت کی بات ہے۔ اب دیکھیے آگے
اللہ فرماتا ہے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے دوسرے مقام پر کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی اے ایمان والو ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو، تم رب کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی کہ ہر جگہ وسیلہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے وہابی کہتا ہے یہاں پر کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہاں پر جو ہے یہ جو وسیلہ سے مراد کیا ہے، تو وسیلہ سے مراد کیا ہے؟ نیک اعمال ہے۔ کیا کہتا ہے وہابی؟ نیک اعمال ہے، اولیاء اللہ، انبیاء نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ نیک اعمال مراد ہے۔ اب دیکھیے ایک شخص ہے، وہ انسان کب تک زندہ رہتا ہے؟ کسی کی عمر 40 سال، کسی کی 50 سال، 60 سال، 70 سال، بہت 100 سال، 110 سال، اس وقت تک زندہ رہتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو پوری زندگی جو ہے وہ غیر مسلم رہا، یعنی کفر پر رہا۔ کہاں رہا؟ کفر پر رہا۔ آخری وقت میں جو ہے وہ مان لیا جائے کہ 60 سال، 70 سال، 80 سال کی عمر میں جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ کیا کیا؟ اسلام قبول کیا۔ اب اسلام قبول کیا، اب فوراً اس کی موت ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ موت ہو گئی۔ ابھی نہ اس نے نماز پڑھا، نہ زکوٰۃ دیا، نیک اعمال کچھ بھی نہیں کیا، نیک اعمال کچھ بھی نہیں کیا۔ اسلام لا چکا ہے لیکن نماز نہیں پڑھا، زکوٰۃ نہیں دیا، تو اب بتائیے وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں؟ جنت میں جائے گا نا۔ اب وہابی کہتا ہے کہ یہاں پہ وسیلہ سے مراد کیا ہے؟ نیک اعمال، تو اب اس کو کہو کہ وہ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ ابھی تو اس نے کوئی نیک اعمال نہیں کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بچہ پیدا ہوا اور فوراً مر گیا، تو بچہ کیا ہے؟ جنتی کی جہنمی؟ جنتی ہے نا۔ اب دیکھیے کوئی نیک عمل کیا، نماز پڑھا، زکوٰۃ دیا، اور وہابی کہتا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ میں وسیلہ سے مراد کیا ہے؟ نیک عمل ہے۔ لہذا جو اس میں خطاب ہے وہ کیا خطاب ہے؟ کہ نیک عمل کے ذریعے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ سے مراد کیا ہے؟ نیک عمل، یعنی نیک عمل کے ذریعے جو ہے پہنچو، وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ سے مراد کیا ہے؟ نیک عمل ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں وسیلہ سے مراد نیک اعمال ہی کا وسیلہ مراد ہو تو ہم جیسے گنہگار، بد عمل اور مسلمانوں کے بچے، دیوانے اور وہ جو ایمان لاتے ہی مر جائیں وہ سب بے وسیلہ ہی رہ جائیں گے۔ کہ وہ سب کیا ہے؟ بے وسیلہ ہی رہ جائیں گے، کیونکہ تم نیک اعمال مراد لے رہے ہو تو سب بے وسیلہ ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پہ نیک اعمال مراد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ کہ اللہ والوں کو وسیلہ بنانا۔ اب دیکھیے نیز نیک اعمال بھی تو حضور ہی کے طفیل سے حاصل ہوگی۔ اگر نیک اعمال جو ہے وہ کیا، کس کے وسیلے سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ اب دیکھیے قرآن میں آیا نماز قائم کرو، یہی تو حکم ہے، لیکن کس طور پر ادا کی جائے نماز اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے، نبی نے اسے کر کے بتایا۔ تو اب بتائے کہ نیک عمل بھی جو کر رہے ہیں وہ ہم کس کے صدقے طفیل میں؟ نبی کے توسل سے۔ تو آپ کہیں بھی جو ہے وہ آپ نبی کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر نیک اعمال بھی مراد لے رہے ہو تو اس میں بھی نبی کی مدد شامل ہے۔ اب دیکھیے پھر بھی بلا واسطہ حضور ہی کا وسیلہ ضروری ہوا۔ نبی کے وسیلے کے کفار بھی قائل تھے۔ اب دیکھیں اور آگے دیکھیں کہ یہاں یہی نہیں بلکہ مکہ معظمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے بتوں سے پاک ہوا، اور حضور کی ہی وسیلے سے قبلہ بنا کہ جب نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے عین نماز میں یہ ارادہ کیا قد نرا تقلب وجهك في السماء، یعنی کہ خدا فرماتا ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہ دل میں ارادہ کیا کہ میرا قبلہ جو ہے بیت المقدس کے بجائے جو ہے خانہ کعبہ ہو جائے، تو رب فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، یعنی فرماتا ہے کہ ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا چہرہ جو ہے آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، تمہارا چہرہ جو آسمان کی جانب جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد خدا فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم ضرور تمہارے چہرے کو پھیر دیں گے قبلتاً، اس قبلہ کی طرف، ترضاها جس میں تمہاری خوشی ہے، تمہاری
خوشی ہے۔ اس کے بعد جو عین نماز میں وحی نازل ہو گئی اور پھر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف مڑ گئے۔ اب دیکھیے کہ خانہ کعبہ بھی اگر ملا، جس وقت اس وقت جو ہے ہم جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ کس طرف پڑھ رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف پڑھ رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا جو ملا تو وہ کس کے ذریعے ملا؟ وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا، نبی کی مدد سے ملا۔ تو پتا چلا کہ اگر تم مدد کے قائل نہیں ہو تو آج سے خانہ کعبہ کی طرف جو ہے منہ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ نبی کی مدد سے ملا ہے اور تم مدد کے قائل نہیں ہو۔ تو پتا چلا کہ کہیں بھی جو ہے بغیر مدد کے انسان نہیں رہ سکتا، بلکہ حضور ہی کے وسیلے سے قرآن کہلایا۔ اگر نبی نہ ہوتے تو کیا قرآن نازل ہوتا؟ قرآن ہمارے سامنے ہوتا؟ پتا چلا کہ قرآن بھی ملا تو نبی کی مدد سے ملا۔ شیطان بلا واسطہ انبیاء رب تک پہنچنا چاہتا ہے تو شہاب سے مار دیا جاتا ہے۔ وہ سورہ طارق ہے، والسماء والطارق، وہاں پہ طارق سے مراد کیا ہے؟ یہ ستارہ ہے، وہی شہاب ہے۔ تو اس کا شان نزول کیا ہے کہ آیت کریمہ کیوں اتری، یہ سورت کیوں اتری؟ کہ ایک مرتبہ ابو طالب جو ہیں وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ لے کر حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد جو ہے جب حاضر ہوئے تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دودھ اور روٹی عطا فرمائی اور کہا اسے کھاؤ۔ پھر اس کے بعد جب کھانے لگے تو اچانک جو ہے ایک ستارہ ٹوٹا، اور ٹوٹنے کے بعد جو ہے ساری فضا جو ہے جگمگا اٹھی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ تعجب میں ہو گئے۔ تو اس کے بعد نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے ستارہ ٹوٹ رہا ہے اور وہ ستارہ اور نیچے گر رہا ہے، اور اس ستارے کے ذریعے جو ہے شیطان کو مارا جا رہا ہے۔ تو پتا چلا کہ شیطان بھی کیا بلا واسطہ انبیاء رب تک پہنچنا چاہتا ہے تو شہاب سے مار دیا جاتا۔ اگر وہ شیطان جو ابلیس اگر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا ہوتا تو آج اس کی وہ نوبت نہیں آتی۔ تو پتا چلا کہ بغیر وسیلے سے وہ پہنچنا چاہتا ہے، بغیر نبی کی مدد سے وہ پہنچنا چاہتا ہے۔ اگر مدینہ کے راستہ سے جاتا تو ہرگز نہ مارا جاتا۔ یہی نتیجہ ان کا بھی ہوگا جو کہتے ہیں کہ خدا کو مان، خدا کے سوا کسی کو نہ مان۔ تو اب جب ان پر ڈنڈے پڑیں گے تب سمجھ میں بات آئے گی کہ نبی کے مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے بس اپنی گفتگو 5 منٹ میں مکمل کر رہا ہوں کہ ہماری اس تقریر سے اتنا معلوم ہوا کہ انبیاء و اولیاء سے مدد مانگنا یا ان کو حاجت روا جاننا نہ شرک ہے اور نہ خدا کی بغاوت، بلکہ یہ عین قانون اسلامی اور منشاء الہی کے بالکل مطابق ہے۔ جناب پر معراج میں نماز اولاً 50 وقت کی فرض فرمائی، یعنی کہ جو اعتراض کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ نبی کی مدد نہیں چاہیے، نبی کی مدد نہیں چاہیے، تو ان سے کہو کہ جب ہم پر نماز فرض کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا تو کتنے وقت کی نماز تھی؟ 50 وقت کی تھی۔ اسی لیے مخلوق جانے کہ نماز 50 کی 5 رہی۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی مدد شامل ہے۔ جب نبی تشریف لائے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب سنو، اے پیغمبر سنو کہ تمہاری امت جو ہے اتنے وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ پھر اس کے بعد نبی تشریف لے گئے اور پھر اس کے بعد آپ نماز میں کمی کرتے گئے، یعنی کہ 9 مرتبہ تشریف لے گئے، 5 کر کے جو ہے 45 آپ نے کم کروا دی۔ اور پھر ذرا غور کرے تو اس کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد شامل ہے کہ نہیں ہے؟ شامل ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2500 سال کے بعد، یعنی جب آپ وفات فرما گئے تو 2500 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ تو اب دیکھیے جو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جو نبی مدد نہیں فرماتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، 2500 سال کے بعد مدد فرما رہے ہیں اور نماز میں کمی کروا رہے ہیں۔ تو اب جو مدد کا قائل نہیں ہے ان سے کہو کہ اگر تم مدد کو نہیں مانتے ہو تو آج سے جو ہے 50 وقت کی نماز پڑھو، کیونکہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد شامل ہے۔ یعنی اللہ کے مقبول بندے بعد وفات بھی مدد فرماتے ہیں۔ رہا مشرکین کا اپنے بتوں سے مدد مانگنا تو یہ بالکل شرک ہے۔ جو مشرکین اپنے بتوں سے مدد مانگتے تھے بلا شبہ شرک ہے، 2 وجہ سے۔
اول تو اس لیے کہ وہ ان بتوں میں خدائی اثر اور ان کو چھوٹا خدا مان کر مدد مانگتے ہیں، اس لیے ان کو الہ یا شرکا کہتے ہیں، یعنی ان بتوں کو اللہ کا بندہ اور پھر الوہیت کا حصہ دار مانتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بندہ ہونے کے ساتھ ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا یا ثلاثہ یا عین اللہ مانتے ہیں، تو وہ لوگ مشرک ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جوڑ دیے اور ان کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے یہ بیٹا ہے، اس لیے وہ مشرک ہوئے۔ مومن ان اولیاء و انبیاء کو محض بندہ ہی مان کر ان کو اس طرح کا حاجت روا مانتے ہیں، جیسے کہ جیسے کہ اہل دیوبندی مالداروں کو مدرسہ کا معاون و مددگار یا طبیب و حاکم کو مختار حکومت تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی کہ اب دیوبندی سے کہو کہ بھیا کیوں مانگتے ہو، مالداروں سے چندہ کرتے ہو، یا کیوں جو ہے کسی حاکم کے پاس جاتے ہیں اس کی مدد طلب کرتے ہو، تو وہ کہتا ہم خدا سمجھ کر نہیں ان سے پیسہ لیتے، خدا سمجھ کر ہم ان کے پاس مدد کے لیے نہیں جاتے بلا تشبیہ۔ اسی طریقے سے ہم جو اولیاء کے بارگاہ میں جاتے ہیں، انبیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہ کیا ہے کہ انہیں خدا سمجھ کے ان سے نہیں مانگتے، بلکہ خدا کے ذریعے خدا جو ہے ان کو عطا فرماتا ہے، یہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو بھی کرتے ہیں انبیاء اولیاء وہ خدا کے حکم سے کرتے ہیں۔ اب دیکھیے دوسرے اس لیے کہ بتوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیارات نہ دیے کہ وہ اپنی طرف سے ان کو اپنا مختار مان کر ان سے مدد وغیرہ طلب کرتے ہیں، لہذا وہ مجرم بھی ہیں اور اللہ کے باغی بندے بھی، وہ لوگ جو مشرک ہیں، جس کی بہترین مثال ابھی ہم دے چکے ہیں۔ اس فرق کو شاہ عبد العزیز صاحب نے ملحوظ رکھ کر فیصلہ فرمایا کہ بلا تشبیہ ایک بت پرست پتھر کی طرف سجدہ کرتا ہے مشرک ہے کہ اس کا فعل اپنی ایجاد سے، یعنی کہ جس میں پتھر کو پوج رہا ہے، پرستش کر رہا ہے، تو اس کا وہ اپنا فعل ہے، وہ اپنا کام ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے وہ مشرک ہے۔ اور مسلمان کعبہ کی طرف سجدہ کرتا ہے، وہاں بھی پتھر ہی کی عمارت ہے مگر مشرک نہیں، کیونکہ اس کا سجدہ حقیقت میں خدا کو ہے نہ کہ کعبہ کو، اور حکم الہی سے ہے۔ یعنی اب دیکھیں یہاں بھی فرق کیا ہے کہ وہ سجدہ کر رہا ہے کس کو، پتھر کو، اسی کو معبود مان رہا ہے، اپنی جانب سے کر رہا ہے، لیکن ہم جو ہے خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ سجدہ تو کر رہے ہیں منہ کر کے، لیکن کیا ہے وہ حقیقت میں سجدہ کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے نہ کہ خانہ کعبہ کو۔ تو یہ کیا ہے حکم الہی، پتھر وہاں بھی ہے پتھر یہاں بھی، لیکن فرق ہے۔ کیا فرق ہے کہ ہم جو ہے حقیقت میں سجدہ کسے کر رہے ہیں، خدا کو کر رہے ہیں، پتھر کو نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم جو مانگ رہے ہیں حقیقت میں خدا سے مانگ رہے ہیں، انبیاء اولیاء جو ہیں یہ وسیلے ہیں۔ اب دیکھیے مشرک کا سجدہ خلاف حکم الہی پتھر کو ہے، یہ فرق ضروری ہے۔ گنگا کے پانی کی تعظیم کرنا کفر ہے مگر آب زمزم کی تعظیم ایمان ہے، کیونکہ گنگا کے پانی کی تعظیم اپنے ایجاد سے اپنی طرف سے ہے، اور آب زمزم کی تعظیم جو ہے حکم شرع ہے۔ اسی طرح مندر کے پتھر کی تعظیم شرک ہے مگر مقام ابراہیم کی تعظیم ایمان، حالانکہ وہ بھی پتھر ہی ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا، اس کا نچوڑ یہ نکلا کہ بلا شبہ انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا یہ بالکل درست ہے، جائز ہے، مستحب ہے۔ جو اسے ناجائز کہتا ہے وہ کیا ہے، بد دین، گمراہ، بد مذہب ہے۔ اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اگر بولنے میں کسی قسم کی کوئی لفظ غلطی ہوئی ہو یا آپ لوگوں کو حاضر و ناظر مانتے ہوئے جو ہے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم۔ اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔